عبدالعزیز کا کلام مجید سننے کے لیے جا رہا ہوں عبدالعزیز کا قرآن سننے کے لیے جا رہا ہوں تو پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا حضور نے، میں ادھر چلا گیا تو حضور پیچھے سے آگے ہیں، تو میں اب حضور کی تلاش میں آ گیا ہوں۔ دیکھیں یار، جو محبت سے قرآن پڑھے اس کا قرآن میرے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ شہر کہتا ہے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ فرمایا نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے۔ آپ نہیں پہنچے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس منظر تک نہیں پہنچ سکے، سنو ذرا پھر۔ فرمایا اگر عالم میں بے پردہ یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں فرماتے ہیں اگر حضور کا جمال، حضور کا چہرہ اگر سامنے آ جائے، اگر حضور کے چہرے سے پردہ ہٹ جائے، فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرے آقا کے غلام جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ذوی کا توجہ فرما لینا، جو قرآن محبت سے پڑھے، جو قرآن پیار سے پڑھے، پھر یہاں تک لکھا کہ قرآن سننے کے لیے ساری کائنات کا نبی آ جاتا ہے، پھر قرآن اس کا ہوتا ہے۔ قرآن ساری کائنات کے لیے ذریعہ نجات ہے، تو مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے شفاعت بن کے آئے ہیں۔ قرآن پڑھ لینا قبر کی نجات ہو جائے گی، قرآن پڑھ لینا قبر کی منزلیں آسان ہو جائے گی، قرآن پڑھ لینا قبر تے حشر کی منزل کو آسانی مل جائے گی، قرآن پڑھ لینے سے تمہیں قبر کی منزل سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ تو نے قرآن کو پڑھ لیا، کیونکہ تو نے قرآن کو پڑھ لیا۔ اس قرآن کو تو نے پڑھا ہے جو قرآن میرے نبی کے دل پر نازل ہوا، جو ساری کائنات کے دل پر نازل ہوا، اس قرآن کے قرآن کو تو نے پڑھ لیا ہے۔ حضرت ذوی کا توجہ سے بات سنیے جاؤ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، میرے آقا کریم کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے نبی کریم اپنے غلام کے پاس آ کر فرمایا اے ابی بن کعب جی آقا، فرمایا قرآن سنا۔ کیا سنا؟ قرآن سنا۔ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کو۔ میرے محبوب نے کہا اے میرے غلام قرآن سنا۔ غلام نے عرض کی تھی کیا یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں؟ یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، قرآن تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے، قرآن میں سناؤ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا او میرے غلام، قرآن سنانے کے لیے میں نہیں کہتا بلکہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی رسول کا حدیث پاک یاد رکھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میری آقا کریم ہے فرمایا کہ آپ قرآن سنا. عرض کرتے ہیں آقا میں قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے، صاحب قرآن تو آپ ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاماں، جی آقا فرمایا قرآن پڑھنے کے لیے میرا رب کہتا ہے. اتنی دیر ہوئی کہ کاغذ حضرت کعب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے، رونے لگے. فرمایا یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں؟ اتنی میری اوقات کہاں سے یا رسول اللہ، میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں یا رسول اللہ، میں تو آپ کا غلام ہوں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں میرے غلام قرآن سنانے کے لیے تجھے میرے رب نے کہا ہے. آئے مسلمان تو جو فرمایا جے وہ قرآن سنانے والا کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننے والا ساری کائنات کا نبی ہے. آؤ میں یہاں تک پڑھا حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم ایک صحابی کے مکان کے پاس سے گزرے. آئے ہائے، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی. میرے آقا رک گئے. کہہ دو سبحان اللہ یار. اور عظمت قرآن سننے لگے ہو تو پھر سنیں، اور قرآن کی محبت اپنے دل کے اندر بسا کر جانا، قرآن کا پیارا اپنے دل کے اندر رکھ کر جانا. پھر پتہ چلے جمعہ پڑھ کر آیا ہوں تو قرآن کی عظمت مل گئی ہے. میرے آقا کریم ایک صحابی کے مکان سے گزرے. یہاں تک لکھا ہے کہ اس صحابی نے اندر قرآن کھولا ہوا ہے، تلاوت کرتا ہے، بڑے خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. کہتے ہیں وہ صحابی قرآن پڑھتا ہے، آقا قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابی قرآن پڑھتا ہے، آقا قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آقا کریم کی فجر کی نماز کے بعد وہ غلام نماز پڑھنے کے لیے آیا. یہاں تک لکھا میرے آقا کریم نے فرمایا او میرے غلام، جی آقا فرمایا رات کو تو نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے قرآن سنا ہے، میں قرآن سن رہا تھا، تو قرآن بڑی اچھے لہجے سے قرآن پڑھ رہا تھا. آگے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کبھی مجھے پتہ لگ جاتا کہ تم میرا قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو. آقا کریم اگر مجھے پتہ لگ جاتا تم میرا قرآن سننے کے لیے کھڑے ہو یا رسول اللہ، پھر میں قرآن خوبصورت آواز سے پڑھتا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے فرشتے اس گھر کے اندر آ جاتے ہیں. یہاں تک لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ابو بکر کون ہے بھائی؟ صحابی رسول ہے نا. قرآن پاک اتنے درس سے پڑھتے تھے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے تھے. اتنے درس سے قرآن پڑھتے تھے نا، جب قرآن یہ پڑھتے تھے پورے مکے والے قرآن سنتے تھے اور روتے تھے. کہتے ایک دن قرآن ابو بکر صدیق نے باہر پڑھا تو کفار نے قرآن سنا. کہتے ہیں کہ قرآن ابو بکر پڑھ رہے تھے. آئے ہوئے میں قربان جاؤں آقا کریم کے قدموں پر. فرمانا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں تو مکے کی کافروں کی عورتیں چھتوں پر آ جاتی ہیں ابو بکر صدیق کا قرآن سننے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن سننے کے لیے بچے کافروں کے باہر آ جاتے ہیں. تو لوگوں نے اعتراض کیا، سرکار کے بارے میں پیغام پہنچایا کہ سرکار ابو بکر سے کہہ دیں قرآن اپنے اندر پڑھ لیا کریں، قرآن
اندر پڑھ لیا کرے، باہر نہ پڑھے۔ جب ابو بکر قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں چھتوں پر آ جاتی ہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے گھر کے بچے باہر آ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق قرآن سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے کہہ دو کہ قرآن پڑھنا ہے تو پھر اندر پڑھ لیا کریں، باہر قرآن نہ پڑھیں۔ آؤ میں قرآن کی بات کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آقا کریم کے غلام تھے، بہت پیارے غلام تھے، جن کو آقا کریم نے دعا مانگ کر لیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ دعا مانگی تھی، یا رسول اللہ، یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ یہ دعا مانگ کر عمر پاک کو حضور نے لیا تو فرمایا جب قرآن پڑھتے یا قرآن سنتے تو آپ پر کبھی طاری ہو جاتی، کانپنا شروع ہو جاتے، تو اتنے دردناک آواز سے روتے، اتنی آواز سے روتے کہ ابو بکر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے درمیان 2 سیاہ نقطے پڑ گئے تھے، اتنے روتے تھے، قرآن سن کر روتے تھے کہ قرآن کی محبت سی نا۔ جب قرآن کی اتنی محبت سے پھر قرآن والے کی محبت کتنی ہوگی یار، یہ تو قرآن کی محبت ہے، پھر قرآن والے کی محبت کتنی ہوگی۔ حضرت ویکان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم دلوی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ نے بتایا کہ میرے شیخ عبداللہ قاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قاری زاہد سے قرآن مجید حفظ کیا۔ کس سے حفظ کیا؟ قاری زاہد سے قرآن حفظ کیا، کہ جنگل میں رہتے تھے۔ ایک دن ہم دانوں قرآن پاک کا دورہ کر رہے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم دلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کا دور کر رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے ایک دوسرے کو، تو اچانک دیکھا کہ عربیوں کی ایک جماعت آئی ہے، عربیوں کی جماعت آئی ہے، تو آتے ہی وہ ہمارے پاس آئی تو بیٹھ گئی، تو کہتے ہیں پھر بیٹھ کر پھر آگے رخصت ہو گئی۔ اس عربیوں کی جماعت کا جو سردار تھا انہوں نے ہمارا قرآن سنا، قرآن سنا تو ہمارا جب قرآن سنا پھر انہوں نے دعا دی، بارک اللہ ادیتا حق القرآن، دعا کی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرما دے، تم نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت وقار قرآن اس طرح پڑھیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہوتا ہے، قرآن کو اس طرح سمجھیں جیسے قرآن کو سمجھنے کا حق ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھا ہے وہ کوئی عام نہیں رہا، وہ بابا رضوی بن گیا ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھا ہے وہ کوئی عام نہیں رہا، اور بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھا ہے وہ کوئی عام نہیں رہا، اور پیر سید جماعت الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ بن گئے ہیں۔ جس نے قرآن کو سمجھا ہے وہ کوئی عام نہیں رہا، وہ خواجہ معی الدین بن گیا ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن سمجھنا جس نے قرآن کو سمجھا ہے وہ کوئی عام نہیں رہا، وہ میرے علی شاہ بن گیا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی بات ہے نا، قرآن سے محبت کرنے کی بات ہے۔ جس نے قرآن سے محبت کی فرماتے ہیں اس نے میرے نبی کے ساتھ محبت کی ہے۔ جس نے نبی کے ساتھ محبت کی اس نے اس سے محبت کی، اللہ سے محبت کی۔ میرے نبی نے فرمایا نا، میری محبت جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جس نے میری اطاعت کر دی ہے وہ رب کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرت ویگان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ ایک نام ہے بادشاہ کا، یہ لکھتا ہے کہ میں کسی دوست کے ہاں مہمان چلا گیا، کسی دوست کے پاس مہمان چلا گیا،
تو اس نے میری مہمان نوازی کی تو پھر رات کو آرام کرنے کے لیے مجھے ایک کمرہ دے دیا کہ حضرت صاحب آپ نے اس کمرے کے اندر آرام کرنا ہے، پھر صبح اٹھ جانا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو لیٹنے کا ارادہ کیا، بھی لیٹا نہیں، ارادہ کیا کہ لیٹ جاؤں۔ کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک طاق ہے، دیوار کے اندر ایک طاق ہے، ایک الماری ہے، باری ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس الماری کے اندر دیکھتا ہوں، اس باری کے اندر قرآن پڑا ہے۔ ادب، قرآن کا ادب دیکھیں۔ کہتا ہے جب میں نے دیکھا اس باری کے اندر قرآن پڑا ہوا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے سوچا قرآن کے ہوتے ہوئے یہاں محمود غزنوی آرام نہیں کر سکتا، ایسا کرتا ہوں کہ میں کسی دوسرے کمرے کے اندر شفٹ ہو جاتا ہوں، وہاں جا کر آرام کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ کہتا ہے دل سے فوراً آواز نکلی، آؤ مسلمان توجہ سے بات سنیے گا۔ کہتا جب میں نے سوچا کہ میں کسی دوسرے کمرے کے اندر چلا جاؤں آرام کرنے کے لیے، دل سے آواز نکلی، محمود غزنوی قرآن کو چھوڑ کر اپنے آرام کے لیے دوسرے کمرے میں جا رکھا گیا۔ کہتا پھر ساری رات میں وہاں کمرے کے اندر لیٹا نہیں رہا، کھڑا رہا قرآن کے ادب کی وجہ سے۔ کہتا جب مرا قبر میں چلا گیا ہوں، قبر کے اندر جانے کے بعد جب کسی نے خواب کے اندر دیکھا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی اللہ کی جنت میں کھڑا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا محمود غزنوی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ محمود غزنوی نے فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کہا وجہ کیا، کس وجہ سے بخشا؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بخشا ہے کہ ایک رات میں کسی دوست کے ہاں مہمان چلا گیا، اس مہمان نے مجھے کمرہ دیا لیٹنے کے لیے، اس کمرے کے اندر قرآن پڑا ہوا تھا، تو میں قرآن کی عظمت کے لیے قرآن کا احترام کرتے ہوئے اس قرآن کا احترام کیا گیا۔ کہتا ہے جب میں ساری رات قرآن کا احترام کیا کھڑے ہو کر، پھر اللہ نے اس احترام کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ ہن ذرا توجہ سے فرما لئیے ذرا، قرآن عظمت شان قرآن مسلمانوں، یہ قرآن تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، یہ قرآن تمہارے لیے قبر کی منزل کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ صرف یہی یہاں تک بات نہیں ہے، یہ قرآن قبر کے اندر تمہاری سفارش کرے گا، اللہ سے سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے تو سارا سال ساری زندگی میری تلاوت کرتا رہا، مجھ سے اس نے محبت رکھی ہے، یا اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت عطا فرما دے۔ یہاں پر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اس مرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ یار قرآن کی محبت کریں، قرآن سے پیار کریں، محبت کریں، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ رمضان آج تو ہم سے رخصت ہو چکا ہے، یہ اس سے پوچھیں نا جو درد والا ہے، جس کے اندر سینہ دل ہے، درد ہے، اس سے پوچھیں رمضان کا کتنا درد ہوتا ہے۔ میرے پیر میرے مرشد پیر الیاس اکبر قادری، اب جب رمضان رخصت ہوتا ہے نا تو آپ اونچے وہاں سے روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور روتے کیوں؟ وہ وجہ فرمایا آج رمضان گزر چکا ہے، یہ مہینہ وہ تھا جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں ہر چیز میں برکت تھی، رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں ہر کائنات کی جو چیز ہے اس میں برکت تھی، اور ہمارا جو سونا تھا وہی عبادت تھا، ہمارے باتیں کرنا وہ بھی عبادت تھی۔ فرمایا آج ہم سے وہ رخصت ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا یہ تو اس کو درد ہوگا جس نے پورا رمضان کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، نماز پڑھی ہیں، یہ اس کو درد محسوس ہوگا۔ جب یار بچھڑ جائے نا
کسی کے ساتھ کو پیار کرنے والا ہو نا، اگر وہ بچھڑ جائے پھر اس سے پوچھنے کتنا درد ہوتا ہے اس کے بچھڑنے کے بعد، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے جانے کے بعد۔ یاد رکھنا یہ رمضان کا مہینہ ہے، مہینہ رمضان کا چلا گیا ہے، نمازیں نہیں چلی گئی، نمازیں باقی ہیں، قرآن باقی ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں تم نماز قرآن آ کے مسجد میں پڑھتے تھے، اسی طرح بعد دنوں میں بھی آ کر قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔